السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی اہمیت بہت ہی غیر معمولی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے ہمارا ایسا تعلق قائم کر دیا ہے کہ اگر اس کی تفصیل اور مختصر تاریخ سے ہم واقف ہو جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ظاہر ہو جائے۔ اس دعا کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ کوئی معمولی سورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ایک خاص نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے خاص طور پر آسمان سے نازل کیا گیا تھا۔ اس موضوع پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ اب اس عظیم ترین دعا کی تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر بھیجے، ان کے ذریعے سے ایک ایک قوم پر حجت تمام کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اس کام کے لیے خاص کر لیا۔ ان میں سے بنی اسرائیل کو چنا اور کم و بیش 2500 سال تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ انہی کے ہاں چلتا رہا۔ ان میں پے در پے پیغمبر بھیجے۔ انہوں نے توحید کا ایک مرکز بھی بنایا بیت المقدس کے نام سے۔ ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ عالمی سطح پر اللہ کا پیغام اور اللہ کی حجت پوری کریں، مگر وہ اس ذمہ داری کو اس طرح نہ نبھا سکے جس طرح ان سے توقع تھی۔ اس بدقسمتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا اور ایک گروہ مذہبی گمراہی کی آخری منتہا پر جا کھڑا ہوا۔ اب اس بات کو غور سے سمجھیے کہ یہ سارا کا سارا اہتمام کس لیے کیا گیا تھا؟ یہ دنیا کی ہدایت کے لیے کیا گیا تھا۔ اب اپنے آپ کو لے جائیے تاریخ کے اس دور میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک سلیم الفطرت انسان کہاں کھڑا ہے؟ یعنی اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اے پروردگار، نا اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تیری ہدایت کہاں ہے؟ جو کتابیں تو نے نازل کی تھیں وہ ہیں، مگر اب ان کے تراجم ہی رہ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ بات صحیح سے واضح نہ کی جا سکی، اور ان میں تحریفات بھی ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں کے حاملین جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ بھی سخت تکلیف دہ ہے۔ بیت المقدس بھی اب اس طرح سے توحید کا مرکز نہ رہا، تو اب میں تیری راہ کہاں سے پاؤں؟ یہ تھی وہ تمنا جو ہر سلیم الفطرت انسان کے دل میں پنپ رہی ہے۔ ہمارے پروردگار کا جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے کہ انہوں نے انسان کی اس تمنا کو خود الفاظ کا جامہ پہنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں نماز سکھائی، اور نماز میں دعا اور قبول دعا کا اہتمام بھی خود فرما دیا۔ یعنی نماز کے چند لازمی اذکار میں سے ایک ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر نئی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد قبول دعا کے طور پر ہم قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں، کیونکہ ہدایت کا اصل سرچشمہ اور منبع قرآن ہی ہے۔ اس بات کو میں ایک حدیث قدسی سے اور بہتر طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی آپ یقیناً کئی بار پہلے بھی سن چکے ہوں گے، لیکن اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث قدسی کی خوبصورتی میں آپ مزید اضافہ پائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے ہے۔ یہاں نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی اور میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ عہد ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، تو اس دعا میں میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ میں نے اسے عطا کر دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس علمی پیغام کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔